بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ میں آپ تمام محترم اور معزز اور مہربان پیارے پیارے خواتین و حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحات ان تاریخی اور اسلامی واقعات کو سننے کے لیے نکالے ہیں، اور میں ان پیارے سے بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو اپنے والدین کے ساتھ ان واقعات کو سن رہے ہیں۔ آج ہم ایک اور معزز محترم ہستی کا ذکر کریں گے، اور یہ وہ جو ہیں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو نہ تو صحابہ رسول تھے، نہ کبھی جنگوں میں شریک ہوئے تھے، نہ مکہ اور مدینہ کے رہائشی تھے، نہ وہ مہاجرین تھے نہ انصار، لیکن ان کی محبت، ان کے دل کی پاکیزگی اور عاشق رسول ہونے نے انہیں وہ اعلیٰ درجہ عطا فرمایا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ جو ایک نیک خاتون تھی اور معذور تھیں، ان کی خدمت ایسے کی اور اتنی دعائیں سمیٹی کہ اللہ کی بارگاہ عزت میں آپ کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو گیا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ فرماتے تھے، مجھے یمن سے ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہوتی ہیں۔ یہ یمن کے کام سے کسان گھرانے کے شخص حضرت اویس کرنی کی شخصیت کو بہت خوبصورت الفاظ میں خراج تحسین تھا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے پہلے اپنا کرتا بطور تحفہ حضرت اویس کرنی کو دینے کے لیے حکم بھی دے دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا کہ میرے بعد یمن کے اس عاشق رسول کو میری طرف سے تحفہ ضرور دے دینا۔ یہاں ایک میں غلط فہمی بھی دور کر دیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت اویس کرنی نے اپنے دندان مبارک بھی شہید کر لیے، یہ سنتے ہی کہ ہمارے پیارے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت اویس کرنی جو تھے وہ تنہا تھے، اور ان کی بیگم جو تھی وفات پا چکی تھی، اور ان کی اولاد نہیں تھی۔ والدہ بوڑھی اور نیک خاتون تھی جو ہر لمحے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے صرف دعا مانگتی رہتی تھی کہ اے اویس، تجھے اللہ بہت برکات سے نوازے اور تیرا رتبہ بہت بلند کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے میں اور ان کے زندگی میں ایسی ہی برکتیں عطا فرمائیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے والدہ محترمہ سے اجازت طلب کی کہ وہ وہاں سے سفر کرتے ہوئے مدینہ پاک میں اپنے پیارے نبی سے ملاقات کر سکیں۔ والدہ نے اجازت دے دی۔ وہ مدینہ پہنچے یمن سے سفر کرتے ہوئے، تاکہ نبی محترم جن کے قصے اور جن کی نبوت کا ذکر سنتے سنتے ان کا دل وفور شوق سے دل میں دھڑکنا بھول جاتا ہے، وہ ان کا دیدار ان کے اپنی آنکھوں سے کریں۔ لیکن اتنے طویل سفر کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو معلوم ہوا کہ نبی محترم کسی غزوہ کے لیے مدینہ سے باہر جا چکے ہیں۔ اس زمانے میں نہ تو فون کی سہولت تھی، نہ تیز رفتار سواریاں۔ ان کا دل جو تھا غم سے نڈھال سا ہو گیا۔ مدینہ کی گلیوں میں وہ دیوانوں کی طرح پھرتے ہوئے کہنے لگے، میرے محبوب، یہ آپ کی گلیاں ہیں، میرے محبوب، یہ میں آپ پر قربان، آج میں آپ کو پھر نہ دیکھ سکا، میں کتنا بد نصیب ہوں۔ میرے پاس مجبوریوں کی نہ بیڑیاں نہ ہوتی تو میں یہاں رک جاتا، اور میں دید کی پیاس لیے واپس جا رہا ہوں، ورنہ میں اس مدینے کی خاک میں خاک ہو جاتا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹے مدینہ، اور انہیں علم ہوا کہ کرن کے علاقے کا ان کا حکومتی حضرت اویس کرنی آئے ذوق و شوق سے، اور پھر ملے بغیر روتے ہوئے واپس چلے گئے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ محسوس ہوا، اور آپ نے اپنے تمام صحابہ کو کہا کہ اگر تمہیں کبھی ضرورت پڑے تو حضرت اویس کرنی سے ضرور دعا کروانا، کوئی بھی کسی مسئلے میں اگر تمہیں ضرورت پڑے۔ اور پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کے دور میں جب مدینہ میں قحط کے اثار ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر یمن پہنچے، اور یمن سے کرن دیکھا تو وہ ایک عام سا کسان کھیتوں میں ہل جو ہے نا وہ جوت رہا ہے، اور وہ حضرت اویس کرنی تھے۔ آپ نے رک کا انتظار کیا، وہ جب آئے تو آپ نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ حضرت اویس کرنی جو تھے وہ پہلے تو خلیفہ دوم کو دیکھ کر پریشان بھی ہوئے اور حیران بھی کہ یہ اس چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے سے ہم اپنے آپ کے وہ معمولی انسان ہی سمجھتے تھے کہ میرے جیسے انسان سے ملنے وہ کیوں کر چلے آئے۔ تو جب انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ سے ہم دعا کروانا ہے، ہمارے پیارے نبی ہمیں آپ کا ہی حکم دے کر گئے، تو حضرت اویس کرنی نے فوری اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ واپس جائیے، اور آپ انشاءاللہ آپ کے مدینہ میں موسم یقیناً بادل ہوں گے، اور وہ جو قحط ہے اس کے اثار ختم ہو چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر جب واپس پہنچے تو مدینہ جل تھل تھا، اور اس کے جو قحط کے اثار تھے وہ مٹ چکے تھے۔
चलें अच्छा जी, हम इस प्यारे से वाक़ये के बाद फिर किसी अच्छे से वाक़ये के साथ हाज़िर होंगे। उस तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।